السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اور عظمت جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، مرتبہ اور عظمت بہت اونچی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر نبی کو مشورہ اور رائے دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن بنا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور مشورے کو زمین پر اتار دیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے بارے میں قرآن پاک کی 27 جگہ پر 27 آیات اتری ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 27 مقامات ایسے بتائے ہیں، 27 آیتیں ایسی بتائی ہیں قرآن پاک کی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور مشورے کے مطابق ان کی تائید میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور مشورے پر جو قرآن پاک کی آیات اتری ہیں، ان میں سے میں آپ کے سامنے 5-6 ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے نظر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اور ان کی شان جو ہے وہ آپ کو پتہ چلے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، عظمت کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور مشورے پر جو قرآن کی آیتیں اتری ہیں، اس میں سے پہلی جو وجہ ہے، پہلا جو مشورہ اور رائے ہے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کفار اور مشرکین منافقین کی طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا دی گئی اور آپ پر غلط تہمت لگائی، جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان رہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان رہی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی کہ میں اپنے ابا کے گھر چلی جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کبھی اجازت مانگتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منع کر دیتے، کبھی روک دیتے، اور اس دوران حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی پریشان ہیں، اتنی بے چین ہے کہ مجھ پر تہمت لگ گئی ہے کہ اب میرا کیا بنے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے رائے لی، صحابہ سے مشورہ کیا، بعض صحابہ نے کہا آپ تحقیق کریں، بعض نے کہا کہ آپ چھوڑ دیں، بعض نے کہا طلاق دے دیں، طرح طرح کی رائے اور مشاورت ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کا نکاح عائشہ سے کس کی مرضی سے ہوا ہے؟ آپ نے کیا اپنی مرضی سے کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا، نہیں عمر، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہی بہترین جواب دیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، جو رب آپ کے جسم پر، آپ کے چہرے پر گندی مکھی برداشت نہیں کرتا، نہیں بیٹھنے دیتا، کیا وہ رب آپ کے مبارک اور پاکیزہ بستر پر ایک غلط عورت کو آنے دے سکتا ہے؟ تو یہ مشورہ اور یہ رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی سکون پہنچا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالوا سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت بڑا بہتان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت بنا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے اور اس بات کی تائید فرما دی، اور وہی الفاظ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، وہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت بنا کر اتار دی ہے، اور سورہ نور کی آیت بنا کر جو ہے اس کو اتار دیا، اور ساتھ میں 17 آیتیں اور بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں، ان کی پاک دامنی میں، ان کی پاکیزگی اور طہارت میں اللہ تعالیٰ نے اتار دی ہے۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کہ زمین پر نبی کو مشورہ دیا، رائے دی، اللہ تعالیٰ نے وہی رائے پسند فرمائی اور اس کو قرآن کی زینت بنا دیا، قرآن کی آیت بنا کر اتار دیا، سبحان اللہ۔ اور دوسری رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دوسرا مشورہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دلی خواہش کا اظہار فرمایا کہ یا رسول اللہ، مقام ابراہیم جو بیت اللہ کے ساتھ ہے، مقام ابراہیم، میرا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، میں اپنی طرف سے اپنی مرضی سے کوئی حکم نہیں دے سکتا، میں اپنی مرضی سے
یہ بات نہیں کہہ سکتا، میں تو اللہ کی مرضی سے کہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں خواہش آئی، رائے کا اظہار کیا، مشورہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بات بھی اتنی پسند آئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا اور فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا دو، نماز کی جگہ بنا دی، اور جب تک کوئی حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا جب تک 2 رکعت نفل نہ پڑھے مقام ابراہیم پر، اس کا عمرہ پورا نہیں ہوتا، اس کا طواف پورا نہیں ہوتا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے پر 2 رکعت نفل جو ان کو جاری فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مشورے اور رائے پر قرآن کی آیت اتار دی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اور تیسرا مقام وہ ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے اور مشورے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے کی تائید فرمائی۔ بدر کا جو مرکہ تھا، اسلام اور کفر کے درمیان پہلی لڑائی تھی، اس لڑائی کے دوران بعض کافر قیدی بن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قید میں آ گئے، گرفتار ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں صحابہ سے کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ ان کو یہ چھوڑ دیا جائے، بعض نے کہا کہ ان کو گرفتار رکھا جائے، بعض نے کہا کہ یہ صحابہ کے جو بچے ہیں جو ابھی پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ان کو پڑھائیں۔ تو یہ مشورے صحابہ کرام نے دیے، یہ رائے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جب باری آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا عمر آپ کی کیا رائے، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یا رسول اللہ میری رائے اور میرا مشورہ یہ ہے کہ ان قیدیوں میں سے جو قیدی جس صحابی کا رشتہ دار ہے، جو قیدی جس صحابی کا رشتہ دار ہے، اس قیدی کو اس صحابی کے حوالے کیا جائے اور وہ خود اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کریں۔ تو میری رائے یہ ہے، اور سب سے پہلے میرے ماموں جو ان قیدیوں کے اندر ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، وہ ان کو میرے حوالے کیا جائے، میں اپنے ہاتھ سے اپنی تلوار سے ان کا سر قلم کروں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر آپ کی رائے تو بڑی سخت ہے۔ صحابہ نے بھی کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بڑی سخت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور اس کے بعد قرآن پاک کی آیت اتری، جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن پاک کی آیت اتر گئی ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسکن فی الارض۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے کی تائید فرمائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت اتار دی۔ اگرچہ مشورہ سخت ہے، رائے سخت ہے، لیکن ٹھیک رائے ہے، بہترین رائے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد قرآن پاک کی آیت اتاری، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر عمل ہو گیا، اور رائے کی اللہ تعالیٰ نے تائید فرما دی کہ عمر صحیح رائے دے رہا ہے۔ ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسکن فی الارض۔ تو یہ آیت قرآن پاک کی نازل ہو گئی۔ چوتھی رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، چوتھا مشورہ۔ عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار ہے، ان کا بیٹا مسلمان ہے، صحابی ہے۔ عبداللہ ابن ابی، اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اپنی قمیص مجھے دے دیں، میں اپنے والد عبداللہ کو پہنانا چاہتا ہوں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی قمیص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا، اور ساتھ میں بیٹے نے یہ بھی کہا کہ میرے ابو عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں بھر لی اور فرمانے لگے ٹھیک ہے میں پڑھا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ منافق عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا، فرمایا کہ یہ منافقین کا سردار ہے، اس نے آپ کی زوجہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی، اس نے صحابہ کو پریشان کیا، اسلام کو نقصان پہنچایا، یہ منافق ہے، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ میری رائے، میرا مشورہ یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وعدہ کر لیا ہے، اب میں وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے اور مشورے پر
وہی لے کر آ گئے، قرآن پاک کی آیت اتر گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری۔ آج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آج کے بعد آپ نے کسی منافق اور کافر کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھانی اور ان کی قبروں پر کھڑے ہونے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر وحی نازل ہو گئی، قرآن پاک کی آیت آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانچواں مشورہ، پانچویں رائے یہ تھی کہ جو مسلمان عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کو پردہ کرایا جائے۔ اچھا نہیں لگتا کہ ہماری مائیں بہنیں بغیر پردے کے باہر آ جائیں اور لوگوں کی نظروں کا جو ہے وہ سبب بنے، لوگوں کی نظریں ان پر پڑیں، تو یہ مناسب نہیں لگتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ پردہ ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، نبی نے فرمایا کہ میں اپنی مرضی سے کوئی عمل نہیں کر سکتا، کوئی حکم جاری نہیں کر سکتا۔ چاہتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ادھر رائے دی تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آ گئے، قرآن اتر گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کی اللہ تعالیٰ نے تائید فرما دی اور فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی آپ اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو اور امت کی عورتوں کو یہ حکم دے دیں کہ وہ آئندہ اپنے چہرے پر پردہ ڈال لیا کریں، نقاب ڈال لیا کریں، پردہ کر کے باہر آیا کریں۔ تو یہ پردے کا جو حکم آیا ہے اور یہ آیت نازل ہوئی ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر نازل ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تائید فرمائی ہے کہ عمر کا مشورہ بہت ہی اچھا ہے۔ اور چھٹی بات، چھٹا مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کو ایک فیصلہ بھی آپ سمجھ لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ وہ یہ تھا کہ ایک منافق اور ایک یہودی میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا کہ یہودی حق پر ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اور اس منافق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتماد نہ ہوا۔ اس نے کہا یہودی سے کہ چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں، ان سے مشورہ کراتے ہیں۔ وہ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ چاچا یہ دونوں منافق اور یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہو گئے اور یہودی نے جا کر سارا ماجرا بتا دیا کہ اس طرح ہم نبی کے پاس گئے، نبی نے یہ فیصلہ کر دیا اور اس منافق کو اس پر یقین نہیں آیا نبی کے فیصلے پر، یہ مجھے آپ کے پاس لے کر آیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو غصے سے دیکھا اور فرمایا کہ بیٹھو ابھی میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ چنانچہ اٹھے، گھر تشریف لے گئے، گھر سے تلوار لے کر آئے اور آ کر اس منافق کا سرطن سے جدا کر دیا اور فرمایا کہ نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر کا فیصلہ پھر یوں ہوتا ہے۔ مشرکین کی طرف سے، کفار کی طرف سے لوگ آگے، وفد آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ عمر نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بدلے میں قتل کیا جائے یا دیت دی جائے، یا جو فیصلہ آ گیا اب اس پر کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی، اللہ تعالیٰ نے نبی پر وحی نازل فرما دی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ سچا تھا، جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا فیصلہ پھر یوں ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عظیم انسان ہیں جن کا مقام نبی کی نظر میں تو ہے ہی، لیکن اللہ کی نظر میں بھی ان کا مقام بہت اونچا ہے، جن کی ایک ایک مشورے اور بات پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک نازل فرما دیتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے کو جو ہے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا لو کان بعدی نبی لکان عمر ہوتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے فیصلے، جن کے مشورے 27 مقامات پر قرآن پاک میں آئے۔ ویڈیو طویل ہو جاتی ہے اس لیے میں نے 5-6 آپ کے سامنے آیتیں کاؤنٹ کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔